اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 11 کو آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں وقف کی ایک علامت ہے، تو پہلے تو دو حصے بنا دیں گے آیت کے۔ پہلا حصہ ہوگا وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، اور دوسرا ہوگا اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کو پہلے گرامیٹیکلی انالائز کرتے ہیں جی۔ واو استنافیہ ہم مانیں گے، اور ویسے مضمون کے اعتبار سے واو عاطفہ ہوگا۔ ضربہ فعل اسی طرح جس طرح پچھلی آیت میں تھا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں جلالہ فاعل ہے۔ مثلا مفعول اول ہے، للذین آمنو یہ جار مجرور، یہ متعلق ضربہ فعل کے یا مثلا کے لیے یہ صفت بن جائے گا۔ بالکل اسی طرح کی ترکیب ہے جس طرح پچھلی آیت میں پہلے حصے کی ترکیب ہم نے کی تھی۔ بہرحال یہ جو جار مجرور ہے اس میں لام جارہ ہے، مجرور الذین اس میں موصول ہے، محلاً مجرور کہلائے گا، اور اس کا صلۃ الموصول ہے آمنو جو کہ فعل بفاعل ہے۔ امرأۃ فرعون جو ہے یہ مضاف الیہ کے مفعول بھی ثانی ہے ضربہ فعل کے لیے، اور یوں ضربہ فعل اپنے فاعل، اپنے دونوں مفعولوں اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے اس میں ہمیں دو واو عاطفہ نظر آ رہے ہیں، لہٰذا تین حصے کر دیں گے ہم دوسرے حصے کے۔ پہلا حصہ ہوگا اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، دوسرا ہوگا وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور تیسرا ہوگا وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اس کو انالائز کرتے ہیں۔ اس جو ہے یہ ظرف ہے، مضاف بنے گا، اور اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے جو کہ قالت سے شروع ہو رہا ہے۔ قالت فعل بفاعل ہے، یا ضمیر مرفوع مستتر فاعل ہو گیا، اور اس کا جو مقول القول مفعول بھی ہے وہ رب سے شروع ہو رہا ہے۔ تو ربی جو ہے یہ از اکول ٹو یا ربی ہے، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے ہے۔ ادعو فعل اپنے فاعل انا کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، اور یہ جو ربی ہے یہ اصل میں تھا ربی جو کہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور یہ منادہ مفعول ہے، مفعول بھی ادعو فعل کے لیے، اور ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن رہا ہے، اور اس ندا کا جواب الندا جو ہے وہ ہے ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ ابنی یہ فعل امر ہے، با نون اور یا حروف مادہ، باب ضرب یضرب سے بنا یبنی، بنانا تعمیر کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں، اور تبنی سے یہ فعل امر بن گیا ابنی۔ فعل و فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل ہے، لی جار مجرور متعلق ہو جائے گا ابنی فعل کے۔ اندہ کا ظرف اور مضاف الیہ اس کو بھی ہم متعلق کر دیں گے ابنی فعل کے۔ بیتن یہ منصوب ہے، مفعول بھی بن گیا ابنی فعل کے لیے، اور آگے فی الجنت جار مجرور نکرہ کے بعد آ رہا ہے تو اس کو صفت بنا دیتے ہیں بیتن کے لیے۔ گویا ابنی فعل امر اپنے فاعل، اپنے دونوں متعلقوں اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب الندا بن رہا ہے ندا کے لیے، اور ندا اپنے جواب ندا سے مل کر محلاً منصوب مقول القول بن رہا ہے، مفعول بھی بن رہا ہے قالت فعل کے لیے، اور قالت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ بن رہا ہے اذ ظرف کے لیے، اور اذ ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ کس کے متعلق ہے تو محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں دیکھ لیں گے جی انہوں نے کس طرح سے اس کو جوڑا ہے۔ ہم بہرحال آگے چلتے ہیں جی۔ آگے ہے دوسرا حصہ جو دوسرے حصے کا ہے وہ ہے وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ۔ وہ عاطفہ ہو گیا، نجی فعل امر ہے، نون جیم اور واو اس کے حروف مادہ ہیں، باب تفعیل سے استعمال ہوتا ہے جی۔ نجوا ینجیو، اور ہم جانتے ہیں کہ ناقص واوی جب بھی مزید فی ابواب سے استعمال ہوتا ہے تو ناقص یائی میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہ بن جائے گا جی نجا یا یونجیو،
اور پھر جب قواعد اپلائی ہوں گے ناقص کے تو بن جائے گا جی نجا ینجی۔ فعل امر جب ہم بنائیں گے تنجی سے تو یا ڈراپ ہو جائے گی مجزوم ہونے کی صورت میں، اور علامت مضارع ہٹے گی تو بن جائے گا نجی۔ خان صاحب نے باب تفعیل میں نجا و ینجیو تنجیوتن تبدیلی کے بعد نجا ینجی تنجیتن کسی کو رہائی دلانا، نجات دینا ذکر کیا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ اس میں تدریجن نجات دینے کا ذکر ہے۔ تو نجی یہ فعل امر ہے، فعل با فاعل ہے، انتا ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل ہو گیا، نون جو بیچ میں نظر آ رہا ہے یہ نون وقایا ہے، اور اس کے بعد جو یا نظر آ رہی ہے یہ ضمیر منصوب متصل واحد متکلم کی مفعول بن رہی ہے نجی فعل کے لیے، اور نجی فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور اس کا عطف ہم کر دیں گے ابنی والے فعل پر۔ بہرحال یہ آگے چل رہا ہے ابھی حصہ۔ تو نجینی کے بعد ہے من حرف جر جس کا مجرور ہے فرعون، اور فرعون معطوف علیہ بن جائے گا، واو عاطفہ ہے، اور عملی ہی مضاف الیہ ہو کر یہ معطوف بن جائے گا، گویا فرعون معطوف علیہ اپنے معطوف عملی ہی سے مل کر مجرور ہو جائے گا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا نجی فعل کے لیے، اور نجی فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ فرعون یہاں پر مجرور ہے من کے بعد، چونکہ غیر منصرف ہے اس لیے آپ کو زبر کے ساتھ مجرور نظر آ رہا ہے، اور عملی ہی مضاف الیہ میں جو ہو کی ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے کھڑی زیر کے ساتھ، وہ فرعون کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ حصہ بھی الحمدللہ ہمارا انالائز ہو گیا۔ اب چلتے ہیں آخری حصے کی طرف، اور وہ ہے وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بڑی آسانی سے انالائز ہو جائے گا جی، یہ بھی واو عاطفہ نجینی اسی طرح انالائز کر لیں گے جس طرح پچھلا نجینی ہم نے انالائز کیا، وہاں پر تھا من فرعون، یہاں پر ہے من القوم الظالمین، من جارا، القوم مجرور، ساتھ ہی موصوف، اور الظالمین صفت، گویا القوم الظالمین موصوف صفت ہو کے مجرور ہوا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا نجی فعل کے، اور نجی فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور اس جملے کا عطف ہم کر دیں گے نجینی من فرعون و عملہ والے جملے پر، اور یوں الحمدللہ ہماری ایک آیت جو ہے گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو، اور میچ کرتے ہیں جی محمود صافی صاحب نے کس طرح سے انالائز کیا ہے اس آیت کو۔ تو محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں کہ واو عاطفہ ہے، ضرب اللہ امراۃ فرعون، یہ بالکل اسی کے مثل ہے جو ضرب اللہ امراۃ نوح ہم نے پڑھا ہے۔ از ظرف ہے اور للزمن الماضی ہے، فی محل نصب متعلق بھی مثلاً، انہوں نے مثل کے متعلق کیا ہے اس کو۔ اب یہ مثل کے متعلق اگر ہم اسے کریں تو اس کے معنی کچھ یوں ہوں گے کہ اللہ نے مثال بیان کی، اور وہ مثال اس وقت کی ہے جب اس نے کہا، یعنی اگر مثل کے متعلق کریں تو پھر یہ مفہوم اس کا بنے گا۔ تو الحمدللہ جی کلیئر ہو گیا۔ آگے ربی جو ہے یہ منادہ ہے، مضاف منصوب، اور لی متعلق بھی ابنی ہے، اندہ کا ظرف ہے منصوب متعلق بھی حال من الضمیر فی لی، ہم نے اندہ کا کو بھی متعلق کر دیا تھا، انہوں نے کہا نہیں جی یہ جو لی میں ضمیر ہے نا اس سے حال بنا دے اس کو، اور ایک رائے اور دیا انہوں نے 5 نمبر کے تحت کہ او بحال من بیتن، یا یہ بیتن کا حال بن سکتا ہے، بیتن کے بعد اگر یہ ہوتا تو صفت بن جاتا، اور چونکہ مقدم کر دیا ہے تو یہ حال بن گیا۔ تو دونوں آراء آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ آگے فی الجنتی متعلق بھی نعت لی بیتن ہے، من فرعون متعلق بھی نجینی، من القوم متعلق بھی نجینی الثانی، اور جملوں کا اعراب دیکھیں تو جملہ ضرب اللہ الثانیہ جو ہے لا محل لها معطوف علی جملہ ضرب اللہ الاولی، جملہ آمنو لا محل لها صلۃ الموصول الذین، جملہ قالت فی محل جر مضاف الیہ، جملہ النداء و جواب فی محل نصب مقول القول، جملہ ابن لی لا محل لها جواب النداء، جملہ نجینی الاولی لا محل لها معطوف علی جملہ جواب النداء، اور جملہ نجینی الثانیہ لا محل لها معطوف علی جملہ نجینی الاولی۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ میچ ہو گئی 100% ہماری محمود صافی صاحب کے ساتھ، اور اس والا مسئلہ انہوں نے الحمدللہ ہمارا حل کر دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی اس آیت کا ترجمہ عبدالسلام صاحب نے کس طرح سے کیا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون،
اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی، اذ قالت جب اس نے کہا ربی اے میرے رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ التحریم کی آیت نمبر 11 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت کے انالیسس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔